آئیے سنتے ہیں کہ دنیا کے عظیم اور ذہین ترین انسانوں کے ساتھ اس وقت کے حکمرانوں نے کیا سلوک کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی، وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے ولیم والز کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کر کے اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والز ہار گیا، وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار ہیں اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ عبداللہ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسماء کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ حضرت اسماء نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا برباد کر دی اور اس نے تیری عقبہ بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، عبداللہ بن زبیر ہار گئے، وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد کی دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دینے کو کہا اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور انہیں اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا یہ حال تھا کہ ہزاروں لوگ امٹ آئے، نماز جنازہ پڑھی گئی، منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے کہیں زیادہ طاقتور تھی مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والز کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر آج بھی ایڈنبرا تک ولیم والز کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم والز امر ہو چکا ہے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہے۔ حجاج کو شکست ہو چکی، عبداللہ ابن زبیر فاتح ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے خاموشی سے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے کھڑا ہے۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کیوں نہ خود دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھانے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔